الرحمن الرحیم۔ ابواب صلاۃ الخوف وہ ختم ہو گئے، اب یہاں سے کتاب العیدین جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ تو عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عیدین یہ تثنیہ ہے کس کا؟ عید کا۔ اور عید کہتے ہیں جو بار بار کیا ہے لوٹ کر آئے، بار بار کیا ہے لوٹ کر آئے۔ تو چونکہ یہ بھی ہر سال بار بار کیا ہے لوٹ کر آتی ہے یہ خوشی، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ اب ہے عیدین کے بیان میں اور ان دونوں میں زیب و زینت اختیار کرنے کے بیان۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو آگے ایک ہی حدیث ہے اس باب کے اندر، اس باب کے اندر جو ایک حدیث ہے اس کے اندر عید کے الفاظ بھی آئے ہیں اور ان میں زیب و زینت کرنے کے بیان بھی ہے کسی لحاظ سے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر کیا ہے لے کر آئے۔ تو یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک جبہ لیا من استبرق، جو کس کا تھا؟ ریشم کا تھا، تباع فی السوق، جس کو بیچا جا رہا تھا بازار میں، جس کو بیچا جا رہا تھا۔ تو اب اس کو لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس حدیث کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو پچھلی حدیث سے یہ پتہ چلتا تھا کہ گویا کہ جبہ جو ہے باہر بالکل مسجد کے باہر جو مین دروازہ اس کے باہر جو ہے یہ بیچا جا رہا۔ تو اب اس حدیث کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ بازار کے اندر جو ہے بک رہا تھا، وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اجازت لی ہوگی، اور اجازت لے کر جو ہے حضور کو دکھلانے کے لیے کیا ہے لے کر آئے، یعنی وہاں انہوں نے دیکھا نا تو ان کو یہ اچھا لگا، جبہ پسند آیا، تو اپنے لیے نہیں بلکہ حضور کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو آپ کیا ہے خرید لیں، اس کو آپ خرید لیں اور اس کے ذریعے سے کیا کریں، عید والے دن آپ زیب و زینت اختیار کریں اس کے ذریعے سے، اور جب وفود آئیں تو پھر وہ جب آپ کو ملنے کے لیے وفود آئیں گے تو ان کے بھی سامنے کیا ہے آپ زیب و زینت اختیار کیجئے گا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایسا لباس ہے من لا خلاق له، جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، یعنی من لا خلاق له فی الآخرہ، فی الآخرہ کے الفاظ یہاں نہیں ہے، تو مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی حصہ آخرت کے اندر نہیں ہے نا تو وہ اس لباس کو پہنے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے رہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ ٹھہرے۔ ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھیجا آپ کی طرف، پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ لے کر آئے تھے، پھر حضور نے جو ہے جبہ بھیجا ایک، لیکن یہ بھی ریشمی جبہ تھا،
فاقبل بہا عمر، تو اس کو لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس کو لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے، یعنی آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا کوئی حصہ نہ جو ہے یہ، تو یہ تو وہ لباس ہے کہ من لا خلق دیا ہے، تو ان کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جبے کو کیا ہے بیچ دینا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کیا ہے پورا کر لیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور مسلمان کے لیے، لیکن اس کا خریدنا اور بیچنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہیں حرام، اس کا استعمال کیا ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے لیے اس کا بیچنا اور خریدنا کیا ہے جائز ہے۔ اب جس طریقے سے شراب ہو گئی تو وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ نہ مسلمان اس کو خرید سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے مرد کے لیے، لیکن اس کے باوجود بندہ سونا کیا ہے خرید بھی سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ریشم کا جو لباس ہے تو یہ عورت تو پہن سکتی ہے لیکن مرد نہیں پہن سکتا، تو یہاں بھی کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو بیچ دینا اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کیا ہے پوری کر لینا، یعنی میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں دیا تو تم اس کو جو ہے اپنے بدن پر پہن لو، بلکہ اس وجہ سے دیا تاکہ اس کے ذات اس کو تم بیچ کر اس کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے اس کو جو ہے پورا کرو، اپنے ضروریات کو پورا کرو۔ ہے جس کو پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، لیکن خریدنا اور بیچنا کیا ہے جائز ہے۔ نیزوں کے بیان میں اور ڈالوں کے بیان میں عید والے دن، عید والے دن تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے عید والے دن بھی یا عید کے علاوہ بھی جو کھیل ہوتے تھے وہ بھی صرف ایسے ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی اور نیزہ بازی ہوتی تھی اور نشانہ بازی ہوتی تھی۔ یہ سارے ان کھیلوں کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کل میدان جہاد کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہے کام۔ تو ہم یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ شغل میلے کے لیے، ہمارا تو مقصد نہیں ہے نا جہاد، تو ہمارا تو مقصد جہاد نہیں ہے، تو بس جو بھی ہمارا من چاہتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے، ہماری خواہشیں چاہتی ہیں، ہم اس کے مطابق جو ہے کھیل جو ہے کھیلتے ہیں۔ تو جو کھیل لڑائی کے اندر کفار کے ساتھ مقابلے کے اندر کیا ہو مددگار ہو، ایسے کھیل کی خود شریعت نے کیا ہے اجازت دی ہے، جس طریقے سے حدیث کا جو ہے آخری حصہ جو ہے گزرا ہے۔ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے پاس دو لڑکیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور اشعار کون سے پڑھ رہی تھیں؟ جنگ بعاث جنگ بعاث کے اشعار پڑھ رہی تھی، یعنی جنگ بعاث جو تھی نا اس کے اندر جو واقعات جو ہے پیش آئے ہیں، تو عرب ہے نا، پھر تو جنگ بعاث تو بہت بڑی جنگ تھی اور تقریباً 120 سال جو ہے وہ جاری رہی، اور اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، مدینہ شریف کے اندر دو قبائل رہتے تھے، تو 120 سال
جو ہے یہ جنگ جاری تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر عرب تو ایک دن کی لڑائی ہو تو اس میں بھی جو ہے اشعار بنا لیتے تھے، تو یہ تو 120 دن کی لڑائی تھی تو اس کے اندر تو اشعار تھے۔ اب وہ جو ہے گنگنا رہی تھی، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، وہ جو ہے اشعار جو ہے گنگنا رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، یعنی حضور باہر سے آئے پہلے یہ معاملہ جو ہے جاری اور ساری تھا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا، فَاتَّجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کیا ہے بستر پر کیا ہے لیٹ گئے۔ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کو کیا ہے موڑ لیا، چہرے مبارک کو موڑ لیا۔ تو اب اسی دوران کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو انہوں نے مجھے کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ کی، کن کو؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ شیطان کے آلات حضور کے پاس، حضور کے گھر کے اندر۔ اگلی حدیث کے اندر فی بیت کا لفظ بھی ہے، حضور کے گھر کے اندر یہ شیطان کے آلات، تو یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہو گئے۔ حضور پہلے تو آپ نے منہ موڑا ہوا تھا نا، جہاں بچیاں جس طرف گا رہی تھی ان سے منہ موڑ کر حضور بیٹھے تھے۔ جب آپ نے یہ بات کی نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نہیں سن رہے، حضور تو سو رہے ہیں اور حضور کو پتہ نہیں ہے اور حضور کی اجازت ہے نہیں ہے، یہ اجازت کے بغیر جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، یہ جو اشعار پڑھ رہی ہیں ان کو پڑھنے دو۔ فلما غفل، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی توجہ ہٹائی نا، جب توجہ ہٹائی ان کی طرف سے، تو میں نے ان دونوں کا اشارہ کر دیا۔ کنہوں نے اشارہ کر دیا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا۔ تو خرجتا، وہ بچیاں کیا ہے چلی گئیں، بچیاں چلی گئیں۔ تو اچھا جی، عیدین کی سنت لے اہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے۔ حضرت برا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک پہلی چیز جس کے ہم ابتدا کرتے ہیں آج کے دن، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، پھر ہم کیا ہے قربانی کریں گے۔ اور جس شخص نے یہ کیا نا، یعنی پہلے نماز پڑھی پھر واپس آ کر اس نے قربانی کر دی، جس شخص نے یہ کیا فقد اصاب سنت، اس نے ہماری سنت کو کیا ہے پا لی، اس نے ہماری سنت کو کیا ہے پا لی۔ اگلی حدیث ہے جی، جو پچھلی حدیث کے ساتھ کیا ہے ملتی جلتی ہے، لیکن کچھ الفاظ کا کیا ہے اس کے اندر کیا ہے فرق ہے۔ ایک تو جو آخری حصہ ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے، اور دوسرے کچھ الفاظ کی جو ہے کمی بیشی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اب پچھلی حدیث کے اندر جو ذکر تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف، یعنی بچیاں گا رہی تھی اور حضور جو ہے تشریف لائے، پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی، اب ڈائریکٹ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور میرے پاس دو بچیاں تھی من جوار الانصار، انصاری بچیاں، اور وہ
وہ گا رہی تھی، ساتھ اس کے جو انصار کے واقعات ہیں، یوم بعاث کے، یوم بعاث یعنی وہ جنگ جو 120 سال جو ہے جاری رہے گی اوس اور حضرت کے درمیان، اور اس کے بعد کیا ہے زمانہ اسلام آ گیا تھا، ورنہ تو وہ جنگ جاری رہتی، قبائل کی جنگیں جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہوتی، تو پھر اسلام ہی تھا جس نے ان کو کیا ہے روک دی۔ ہاں، تو اپنے قبیلے کے لیے اسلام نے کہا کہ لڑنا چھوڑ دو، اب اگر کسی نے لڑنا ہے تو اسلام کی خاطر جو ہے لڑے، دین کی خاطر لڑے، اپنے زبان کے لیے نہیں، اپنی طاقت دکھلانے کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیشہ ور جو ہے گانے والیاں نہیں تھیں، ہاں یہ بات، پیشہ ور گانے والی نہیں تھی، تو لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بمزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شیطان کے آلات فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، اور یہ تو عید کا دن ہے، اور یہ تو عید کا دن، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ تو ہماری عید ہے، یہ تو ہماری عید ہے۔ اب یہ ہے کہ عید والے دن، تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آ گئی ہے، تو اب جتنی شریعت کے اندر اجازت ہے، کوئی بندہ بھی اس کی اس چیز سے منع نہیں کر سکتا جس کی شریعت کے اندر کیا ہے اجازت ہے، لیکن جتنی اجازت ہے اتنی ہم جو ہے بس اتنی اجازت ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عید والا دن تھا، کوئی عام دن نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام دنوں کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، عید والے دن جو ہے اجازت ہے۔ تو اب صحیح حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ شادی والے دن جو ہے اس طرح کا، جس طریقے سے یہاں جو ہے گانا گایا جا رہا تھا یا اشعار جو ہے پڑھے جا رہے تھے، تو اس کی بھی کیا ہے اجازت ہے، حدیث کے اندر آئے، لیکن اس سے یہ کوئی دلیل نہ پکڑے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور لمبا چوڑے جو ہے ہر قسم کے باجے، ہر قسم کے آلات، ڈول ڈمکا، اس کے اندر نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی اس کا شریعت کا لحاظ ہے، تو تقلیل کے ساتھ، قلت کے ساتھ جو ہے جو چیز ثابت ہے وہ تمہارے جو ہے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ پیشہ ور جو ہے خواتین، تو اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر عید کا دن ہے تو آ کر بچیاں گھر کے اندر یا پڑوسی کی بچیاں آ کر جو ہے گاتی ہیں، یا شادی ہے کسی بندے کی تو جو ہے اس موقع پر جو ہے بچیاں جو ہے کوئی گانا گاتی ہیں، تو اس سے جو ہے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن مہندی کے نام پر جو ہے گھر کے اندر ناچ رہے ہیں، گھر کے باہر جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور سڑکوں پر جو ہے مائیاں جو ہے ناچ رہی ہیں، جو تالیاں بج رہی ہیں، جو گانے گائے جا رہے ہیں، تو اس کی تو اس حدیث کے اندر یا اس طرح جتنی بھی حدیث آئی ہیں اس کے اندر تو اجازت کسی طور پر کوئی نہیں ہے۔ بھائی اب ہے کھانا یوم الفطر، عید الفطر کے دن قبل الخروج، عید پڑھنے سے نکلنے سے پہلے، عید کے لیے نکلنے سے پہلے، تو عید الفطر کے میں کیا ہے سنت کیا ہے کہ پہلے کھانا، عید پڑھنے سے پہلے کھانا، یہ نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے، تو
یہ سنتے ہیں تو ہم بیان بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کھانے کی جتنی بھی سنتے ہیں حلوہ کھانا، کھجور کھانا، یہ کھانا، وہ کھانا، کدو شریف کھانا. تو علامہ صاحب کیا فرماتے تھے کہ جو ہے حضور کی سنت کیا ہے، پتھر کھانا بھی حضور کی سنت ہے. کبھی ان کی بھی بات کر لی، دین کی خاطر پتھر کھانا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہیں صبح کرتے تھے عید الفطر کے اندر، حتیٰ کہ آپ کھجور جو ہے تناول فرماتے تھے. تو کوئی بھی میٹھی چیز، اب اگر کھجور ہے تو بہت ہی بہترین بات. اگر کھجور کھا لیں تو کھجور ہی کھاتے تھے تو ہم بھی کھجور ہی کھا لیں، ورنہ کوئی میٹھی چیز کیا ہے کھا سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام حضرت انس سے ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام طاق عدد جو ہے کھجوروں کو تناول فرماتے تھے، 1 3 5 7 9 11 وغیرہ وغیرہ. جی نہر، تو یہ باب ہے کھانا یوم نہر کے دن. تو عید الاضحیٰ میں کھانا کیا ہے کہ صبح کوئی چیز نہ بندہ کھائے اور واپس آ کر عید پڑھ کر جو ہے قربانی کرے، قربانی کا گوشت جو ہے وہ تیار ہو اور پھر اس کو کیا ہے کھائے. لیکن وہ بندہ کھائے جو برداشت کر سکتا ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا بیچارہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ذبح کیا نماز سے پہلے تو وہ لوٹائے. نماز سے پہلے جس نے ذبح کر دیا نا، تو شہر کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دینا تو وہ قربانی نہیں ہوگا، وہ قربانی کا وہ صرف گوشت ہی ہوگا، قربانی نہیں ہوگی. قربانی دوبارہ اس کو کیا ہے کرنی پڑے گی. ہاں دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہ بندے کیا ہے فجر کی نماز کے بعد کیا ہے قربانی کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ایسا کرنا کیا ہے جائز. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں زیادہ ہی جلدی ہے تو پھر اس طرح کرو کہ دیہات کے اندر لے جاؤ قربانی، وہاں جو ہے قربانی کر کے لے آؤ، پھر واپس آ کر کیا ہے عید کی نماز پڑھ لو. تو فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو وہ دن ہے نا جس کے اندر گوشت کی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے. اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا بھی کیا ہے ذکر کیا، یعنی ہمیں بھی بڑی طلب ہے گوشت کی کہ ہم انتظار کرتے ہیں کب عید کا دن آئے اور ہم گوشت جو ہے کھائیں. اور پھر ہمارے پڑوسی بھی جو ہے بڑے غریب ہیں، ان کو بھی گوشت کی ضرورت تھی. تو ہم نے تو اس وجہ سے کیا کہ تاکہ عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو آگے کیا ہے گوشت تیار ہو اور پھر اس کو کیا ہے کھا لے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا قربانی پہلی کر دی، عید کی نماز پڑھنے سے پہلی کر دی. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کیا ہے گوشت کی طلب ہوتی ہے اور پھر جو ہے پڑوسی جو ہے اگر غریب ہیں تو پھر ان کے لیے بھی کیا ہے گوشت کا انتظام کرنا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے. تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس بکری کا چھوٹا بچہ ہے، یعنی ابھی تک اس کے 2 دانت نہیں ہوئے اور ابھی تک وہ کیا ہے سال کا مکمل نہیں ہوا، 6 ماہ کا ہے، اور میرے نزدیک پسندیدہ ہے وہ 2 بکریوں کے گوشت سے، 2 بکریوں کے گوشت. یا تو یہ ہے کہ اس کا گوشت اتنا جو ہے نہیں، جتنا جانور چھوٹا ہوگا اتنا جو ہے اس کا گوشت کیا ہے لذیذ ہوگا، یا تو اس لحاظ سے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ 2 بکریوں سے بھی کیا ہے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اس کا گوشت جو ہے 2 بکریوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی اتنا جو ہے ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور اتنا جو ہے اس کے اندر گوشت ہے، اتنا موٹا ہے، بچہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ اس کا گوشت کیا ہے لذیذ ہے،
کیونکہ یہ چھوٹا ہے، اور چھوٹا جتنا بھی جانور ہوتا ہے اس کا گوشت کیا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور میں نہیں جانتا کہ یہ اجازت انہی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے، کسی اور کے لیے۔ تو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اجازت صرف انہی کے لیے تھی، کسی اور کے لیے اجازت ہے نہیں، یعنی تمہیں اجازت ہے کہ تم کیا ہے بکری کا یہ بچہ کیا ہے ذبح کر سکتے ہو، اور کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی، یہ تمہیں اجازت ہے۔